اہل حدیث تھے، جماعت دوسرے بھی تھے، انہوں نے کہا میں اونٹ کو کھولتا، اس نے کہا تو اندھا ہو جانا ہے، اس نے کہا آپ بتائیں اندھا ہوں یا نہ ہوں، یہ بتائیں کہ اونٹ کا پھر کیا کرنا، انہوں نے کہا اونٹ تمہارا، وہ چلے گئے۔ اہل حدیث نے اونٹ کو ہاتھ رکھا، وہ ہاتھ لے آیا، اندھا نہیں ہوا، آج تک نہیں اندھا ہوا، وہ لے آیا اونٹ۔ بڑی انہیں کوشش کی کہ نہیں، بزرگ سوئے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے، بزرگ کہیں اور گئے ہوئے تھے کسی مرید کو ملنے اندر سے، تو وہ آپ اندھے نہیں ہو گئے، بزرگ کہہ رہے ہیں واپس گئے، انہوں نے کہا بزرگوں واپس نہیں ہوتا۔ پھر وہ ذبح ہوا اونٹ، اور انہوں نے جلسہ کروایا اور اونٹ وہی ذبح کی۔ تو بعد میں کوئی سال گزرا تو میں وہاں گیا، انہوں نے کہا ہم نے وہ اونٹ ذبح کروا کے یہاں کھایا، میں نے کہا وہ تو غیر اللہ کا نظر و نیاز تھی، تو وہ تو ویسے ہی حرام تھا، آپ نے کیوں کھایا ہے؟ وہ تو اللہ کے نام علاوہ کسی کے نام پہ چڑھ چکا ہے، اب اللہ کے نام لینے سے بھی وہ حلال نہیں ہوتا، اس پر غیر اللہ کا نام آ چکا ہے، وہ منسوب ہو چکا ہے، وہ دربار کا ہو چکا ہے۔ بسم اللہ میں یہ نہیں ہے، بسم اللہ کا یہ مقام نہیں ہے کہ حرام پہ اس کو پڑھا جائے۔ بسم اللہ حلال جانور پہ پڑھ کے حلال جانور کو ذبح کر کے کھایا جاتا ہے، حرام جانور کو ذبح کریں بسم اللہ پڑھ کے تو وہ حلال نہیں ہوتا، یہ تو حرام ہو چکا ہے۔ اب بسم اللہ پڑھے تب بھی یہ حلال نہیں ہے جو وقف ہو گیا ہے کسی دربار کو، کسی قبر کو۔ تو وہ دونوں گزرے اس دربار سے، تو بستی والوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا بھائی یہاں سے گزر رہے ہو، یہاں کوئی نظر نیاز چڑھاؤ۔ انہوں نے کہا نظر تو اللہ کی ہوتی ہے، نیاز تو اللہ کی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کو ہم نہیں جانتے، یہاں بھی کچھ دربار پہ چڑھاؤ۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، چلو ان مشرکوں سے جان تو چھڑاؤ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے تو مکھی چڑھا دو۔ اب بتاؤ، انہوں نے مچھی کے تکے کھانے تھے۔ مشرک ضدی ہوتا ہے، متعصب ہوتا ہے، مکھی چڑھائیں صحیح، ان کے عقیدے کو برباد تو کرے۔ ایک بندہ کہتا ہے یار دونوں دوستوں میں آپس مشورہ، اس نے کہا مکھی کون سی پکیزہ صاف چیز ہے کھانے والی، چڑھا دیتے ہیں، جان بچاتے ہیں۔ دوسرے نے کہا مکھی رب کی مخلوق ہے، میں اللہ کے علاوہ کیوں چڑھوں؟ اس متعصب قوم نے اس کو شہید کیا جس نے انکار کیا تھا، جس نے مکھی چڑھا دی اس کو بری کر دیا۔ رسول اللہ نے فیصلہ کیا، رسول اللہ کا فرمان سنیے، جو مکھی چڑھا کے بچ گیا تھا وہ جہنم میں گیا، اور جس نے مکھی چڑھانے سے انکار کر کے شہید ہو گیا تھا اللہ نے اس کو جنت کا مقام دیا۔ اپنے عقیدے کو درست کرے، مضبوط کرے عقیدے کو کہ دعا اور پکار صرف اللہ کی ہے، کسی اور کی پکار نہیں ہے۔ جن کو تم پکارتے ہو قرآن پاک کے الفاظ سنیے، قرآن پاک کا فتویٰ سنیے، فرمایا جن کو تم پکارتے ہو وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ۔ توجہ ہے ماشاء، میں تے مفت چاہنا سی سپیکر تو انتظام کر لینا سی۔ اچھا یہ تواڈے واسطے ٹھیک ہے، میرے واسطے نہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ کون ہے اس سے بڑا گمراہ جو ان کو پکارتا ہے جو اس کی دعا سنتے ہی نہیں۔ سننا تو دور کی بات ہے، اے پچھلے دھرنوں میں رمضان کے اندر ہی دھرنا تھا لاہور میں، تو دھرنے کو جو کنٹرول کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا، اس کا کلپ موجود ہے کہ جو ہمارے بابا جی فوت ہو گئے ہیں وہ دھرنے کو ڈائریکٹ دیکھ رہے، یعنی مرنے کے بعد دیکھ رہے۔ کہنے والے پر حیرانگی نہیں ہے، حیرانگی سننے والوں پر ہے جنہوں نے یہ سن کے بھی نعرے لگائے۔ اس دور میں
اس تعلیم یافتہ دور میں جو کہہ رہا ہے کہ مرا ہوا ہمارے جلوس کو دیکھ رہا ہے، تو پھر وہاں رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ باہر لے آؤ۔ پہلے بابا باہر رہا، اب بابا کہاں ہے بھائی؟ قبر میں۔ تو فرق تو واضح ہوا کہ جب تک بابا جی مرے نہیں تھے باہر تھے، دھرنے کی قیادت خود کرتے تھے۔ جب بابا جی فوت ہو گئے تو قبر کے اندر چلے گئے، پتہ تو چل گیا کہ فرق ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ فرما محبوب جی اعلان فرما دیجئے، نبینا اور آنکھوں والا برابر نہیں، دھوپ اور اندھیر اور جنب چھاؤ برابر نہیں، روشنی اور اندھیرے برابر نہیں، مردے اور زندے برابر، مردے اور زندے برابر۔ ویسے آواز آ نہیں رہی ہے، ماسک کی وجہ سے مسئلہ ہے۔ زندے اور مردے برابر، ذرا پیار سے اونچی کہیے، مردے اور زندے برابر۔ سارے مل کے کہیے، مردے اور زندے برابر نہیں۔ جو مردے ہوتے ہیں وہ بول نہیں سکتے، ذرا بولو، مردے اور زندے برابر۔ جو مردے ہوتے ہیں ان کی آواز نہیں آتی، زندوں کی آواز آتی ہے، مردے اور زندے برابر۔ قرآن کے الفاظ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ محبوب جی اعلان فرما دیجئے، آنکھوں والا نبینا برابر نہیں، دھوپ اور روشنی، دھوپ اور جناب چھاؤں برابر نہیں، دھوپ اور سایہ برابر نہیں، روشنی اور اندھیرے برابر نہیں، مردے اور زندے برابر نہیں۔ جس کو اللہ چاہے ان اللہ یسمع من یشاء، جس کو اللہ چاہے سنا دے، وہ مردوں کو سنا دے، وہ درختوں کو سنا دے، وہ پہاڑوں کو سنا دے، وہ پرندوں کو سنا دے، وہ حیوانوں کو سنا دے، وہ انسانوں کو، بحروں کو سنا دے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ کی قدرت کا تو کوئی انکار نہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ قرآن پاک اور مقام فرما قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ فرمایا میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ میری ذات میرے بارے میں کہتا ہے کہ میرے رب نہیں سنتا، رب نہیں سنتا، رب کے لیے کوئی وسیلہ چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نہیں سنتا، پھر بتا کون سنتا ہے؟ میرے بارے کہنے لگ گیا میں نہیں سنتا، جانتا ہے تو کہ میں ہے کون، میری شان کیا ہے، میرا مقام کیا ہے۔ میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات سیاہ رات ہو، اندھیری رات ہو، توجہ سے سننا حدیث پاک، نبی علیہ السلام نے فرمایا رات اندھیری ہو، اندھیری رات میں سیاہ رنگ کی چیونٹی کالے پتھر پر چل رہی ہو، اللہ اس کے پیروں کا کھڑک بھی آسمان پہ سنتا ہے۔ اگر وہ سنتا نہیں تو پھر نماز میں کیوں کہتے ہو سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی۔
ہر امام، ہر مسلک کا امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس بندے کی حمد، اس بندے کی فاتحہ جس نے فاتحہ نماز کے اندر پڑھی ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی حمد سن لی ہے، اللہ نے سن لی ہے۔ جب کہتے ہو کہ سن لی ہے، سن لی ہے، پھر یہاں تو کوئی وسیلہ نہیں تھا، جس کو سنا ہے وہ کون سی آیات ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب بندہ رکوع پہ گیا، کہتا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اب اٹھا اعلان کرتے ہوئے مقتدیو خوش ہو جاؤ، تم بلاتے رہے، پکارتے رہے، میں اللہ کی طرف سے اس کا بندہ امام ہو کے اعلان کرتا ہوں سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے تم سب کی دعا سن لی ہے، سن لی ہے رب نے۔ یا تو کوئی وسیلہ نہیں تھا، کوئی ذریعہ نہیں تھا، پھر بتاؤ کون سنتا ہے؟ یا علی مدد، سیدنا علی ڈائریکٹ سنتے ہیں۔ یا علی مدد، سیدنا علی کی قبر پاک کہاں ہے؟ بغداد کوفہ میں، یہاں پکارے ڈائریکٹ سنتے، کوفہ میں قبر پاک میں رسول رحمت کو پکارے، یہاں سے ڈائریکٹ سنتے ہیں اپنے روضہ پاک میں۔ کون نہیں سنتا پھر؟ نحن اقرب، اللہ نہیں سنتا؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سمجھنا، ایک حدیث پہ توجہ فرمائیے، اس حدیث کا اصل صحیح البخاری میں ہے۔ میری تمہاری امی عائشہ صدیقہ، سیدہ کائنات اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ کائنات اماں جی عائشہ صدیقہ، خیر ہے تو انو، سیدہ کائنات اماں جی عائشہ صدیقہ، پیار سے محبت سے سیدہ کائنات اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ کی ایک عورت کنگھی کر رہی ہے، سیاہ فام عورت ہے، کنگھی کر رہی ہے۔ کنگھی کرتے کرتے امی عائشہ کے بال سوارتے سوارتے وہ عورت کہتی ہے واہ میرے رب، کتنا پیارا دن تھا سرخ موتیوں والا، کتنا پیارا دن تھا سرخ موتیوں والا، جس دن میں نے تجھ کو پہچان لیا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں اس عورت سے جو بال سنوار رہی ہے کہ آپ کس دن کا ذکر کر رہی ہیں؟ وہ سرخ موتیوں والا دن کون سا ہے؟ اکثر میں نے تیری زبان سے سنا ہے جب کوئی حیرانگی کی بات کرے تو کہتا ہے کتنا وہ پیارا دن تھا سرخ موتیوں کے ہار والا دن۔ وہ کون سا دن ہے جس کو تو اتنا یاد کیا کرتی ہے؟ کہتی ہے امی عائشہ جی آپ نے مجھ سے پوچھ ہی لیا ہے، پھر سن لے سرخ موتیوں والا دن کیا ہے۔ میں داریہ عورت تھی، میں لا مذہب عورت تھی، کوئی مذہب میرا نہیں تھا، میں داریہ تھی، میں نہیں جانتی تھی رب کون ہے، رب کی شان کیا ہے، رب کا مقام کیا ہے۔ میں غربت کے مارے اپنی بستی سے نکلی کسی اور بستی میں کام کاج کے لیے، کوئی محنت مل جائے، کوئی مزدوری مل جائے، کسی بستی میں کوئی کام مل جائے۔ ایک گاؤں میں آئی، اس گاؤں کے سردار کے گھر مجھے نوکری مل گئی۔ اس سردار کی بیٹی غسل کو جانے لگی، اس نے اپنا ہار، بڑا قیمتی جناب قیمتی ہار تھا، اس نے اتار کے چرپائی پہ رکھا، کہنے لگی یہ میرا ہار میرا پڑا ہے، اس کا خیال رکھنا، میں غسل کرنے جا رہی ہوں۔ وہ عورت اندر غسل کرنے گئی، ہار سرخ موتیوں کا تھا، سرخ رنگ تھا۔ چیل نے سمجھا یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، چیل آئی، اس نے جھپٹی ماری اور وہ ہار لے کے اڑ گئی۔ میں پریشان بیٹھی ہوں، یہ سردار کی بیٹی باہر نکلے گی اور کیا کہے گی؟ وہ باہر نکلی، اس نے پوچھا میرا ہار؟ میں نے بتایا وہ تو چیل لے گئی ہے۔ وہ کہتی ہے کبھی ہار بھی چیلوں نے اٹھائے ہیں، چیل نہیں لے گئی، تو نے چھپایا۔ اوپر سے اس کا باپ سردار بھی آ گیا،
اس نے شکایت لگا دی. اس کے باپ نے مجھے بلایا اور کہنے لگا تیرے پاس ہے ہار؟ اس نے کہا میرے پاس ہار نہیں ہے. اس نے کہا تیرے پاس ہے ہار؟ اس نے جوانوں لڑکوں کو بلایا, کہنے لگے اس ہماری خادمہ کو, نوکرانی کو, لونڈی کو باہر لے جاؤ, اس کو دھمکی دو, اس کو مارو پیٹو, اس سے ہار برآمد کرو, اس کی تلاشی لو. وہ باہر لے گئے چوک پہ. یہ عورت داریہ ہے, ابھی مسلمان نہیں ہے. کہتی ہے اس بستی کے اندر جب سے میں آئی میں نے سنا تھا اس بستی کا کوئی اللہ ہے. یہ اللہ اللہ کرتے تھے, شرک کرتے تھے, لیکن اللہ کا نام لیتے تھے. کوئی مشکل وقت آتا جو اللہ کو پکارتے تھے. میں نے کہا پتہ نہیں وہ کون ہے اللہ جو مشکل کے وقت یہ پکارتے ہیں. ان لڑکوں نے کہا آپ ہار دیں نہیں تو ہم کپڑے اتاریں گے, تجھے برہنہ کریں گے. جب وہ برہنہ کرنے کے ارادے سے قریب آئے تو میں نے دل میں کہا اے اللہ میں نہیں جانتی تو کون ہے. اور ہمارا تو ایمان ہے رب پر, ہمیں جہاں کہاں جانے کی ضرورت کیا ہے کہیں جانے کی. آپ کا تو ایمان ہے, آپ تو خالق مانتے ہیں, رازق مانتے ہیں, رزاق مانتے ہیں, غفار مانتے ہیں, رحمان مانتے ہیں. آپ تو مسلمان ہیں, رسول اللہ کو ماننے والے, اسلام کو ماننے والے, دین کے ماننے والے ہیں, شرک سے پاک ہے, بدعات سے پاک ہے. مجھے بتاؤ تمہاری نہیں سنتا تو پھر کس کی سنے گا؟ یہ تو داڑھی ہے. اور داریہ کہتی ہے عورت اے اللہ میں نہیں جانتی تو کون ہے اور تو کہاں ہے اور تیری شان کیا ہے. میں نے سنا ہے تو کوئی ایسی ذات ہے جو مشکل کے وقت کام آتا ہے. یا اللہ آج مشکل آن پڑی ہے, میرے لیے میری مشکل حل کر دے. میں نے آج تک اس جسم کو کسی کے سامنے برہنہ نہیں کیا. یا اللہ اگر تو کوئی واقعی مشکل کشا ہے تو میری مشکل حل کر دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے برے اجتماع میں چیل کو ہار دے کے واپس بھیج دیا. اس کے دروازے کو چھوڑتے ہو اور ان کے دروازوں کو پکڑتے ہو جو خود محتاج, جو کبھی سوئے ہوئے کبھی دن مقرر کیے ہوئے, جو اتوار کو ملتے ہیں ہفتے کو ملتے ہی نہیں, جنہوں نے ایام مقرر کیے, جو خود مانگتے, جو خود محتاج ہیں تمہاری روٹیوں کے, تمہاری نظروں کے, تمہارے نیازوں کے, تمہارے گفٹوں کے, تمہارے تحائف کے. وہ محتاج ہے. اگر تم جانا چھوڑ دو وہ بھوکے مر جائے. وہ تمہارے مشکل کشا. بتاؤ ساری دنیا میں جا کے چکر لگا کے دکھاؤ, ایک ہستی شخصیت بتاؤ جو جس کو زمانہ مشکل کشا کہتا ہو اور اس پر اپنی مشکل نہ آئی ہو. یہ عورت کہتی ہے اللہ نے ہار دے کے چیل کو واپس بھیجا. ہار گرا, لوگ کہنے لگے یہ عورت کوئی خاتون, عظیم خاتون ہے, سچ کہتی تھی. لیکن یہ عورت کہنے لگی مجھے نفرت ہوگی اس بستی والوں سے. رات کے اندھیرے میں موقع پا کے میں یہاں سے بھاگ نکلی چلی کہ میں کسی اور بستی میں جا بسوں. دن میں یہ مجھے جانے نہیں دیں گے, رات کے اندھیرے میں میں نکل جاؤں. یہ عورت یہاں سے نکلی, کہتی ہے میں راستے میں چلتی چلتی جنگل میں آئی, دیکھا کچھ خیمے لگے ہوئے. میں نے کہا یہ کوئی بندے ہے, یہاں خیموں کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں, سویرے اٹھیں گے کوئی تعارف پہچان ہوگی, ان کے ساتھ مل کے کہیں چلی جاؤں گی. اگر یہاں رہنے والے ہوں گے تو ان کی خدمت کرنے لگ جاؤں گی. اللہ کرے کوئی اچھے بندے ہوں. کہتی ہے میں خیمے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی. فجر کا وقت ہوا, ایک بندہ خیمے کے اندر سے نکلا, اس نے وضو کیا اور اونچی آواز سے اذان کی. جب نام لیا اللہ اکبر, عورت کہتی ہے میرے دل کو ٹھنڈک محسوس ہوئی, لگتا ہے یہ اس اللہ کو ماننے والے ہیں جس اللہ نے میری مشکل حل کی. سویر ہوئی, وہ سارے اٹھے, نماز پڑھی. انہوں نے دیکھا قافلے میں ایک عورت زائد ہے, پوچھا, ساری تفصیل پوچھی. اس عورت نے پورا واقعہ کھول سنایا.
یہ کہنے لگے پریشان نہیں ہونا، ہم محمد مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، ہم مدینہ جا رہے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چل نکلو مدینہ پاک کے اندر۔ یہ عورت مدینہ پاک میں پہنچی، نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، صحابی رسول بنی مان لئی، ساری حقیقت بیان کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کا کوئی نہ کوئی روٹی کا انتظام کر دے۔ آپ نے مسجد نبوی میں خیمہ لگوا دیا، یہاں یہ رہ لیا کرے اور مسجد نبوی کو جھاڑو دے دیا کرے۔ اور نبی علیہ السلام کے گھروں میں یہ عورت چلی جاتی، کبھی امی عائشہ کی خدمت کرتی، کبھی اماں حفصہ کی خدمت کرتی، کبھی سیدہ جویریہ کے حجرے میں چلی جاتی، ازواج محترمات کی خدمت کرتی رہتی۔ آج یہ عورت ہے، امی عائشہ کے بال سنوارتے سنوارتے کہنے لگی واہ سرخ موتیوں والا دن، ہار والا دن جس دن میں نے اپنے رب کو پہچانا تھا۔ فرمایا عائشہ امی جی یہ ہے میرا واقعہ ایمان لانے کا، یہ ہے واقعہ میرے مسلمان ہونے کا، یہ ہے واقعہ میری مشکل حل ہونے کا۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے یہی عورت کچھ دن گزرے خیمے کے اندر ہی فوت ہو گئی۔ صحابہ کرام نے پردے سن عورت سمجھ کے اس کو عورتوں کو کہا کہ غسل دیا جائے، غسل دے کے ایک جنازہ پڑھا کے راتوں رات دفن کر دیا۔ کئی دن گزر گئے، نبی علیہ السلام نے پوچھا میرے صحابہ وہ سیاہ فام عورت جو مسجد نبوی میں رہا کرتی تھی نظر نہیں آ رہی؟ فرمایا محبوب جی وہ فوت ہو گئی ہے۔ فرمایا تم نے مجھے بتلایا کیوں نہیں؟ دلونی الی قبرہا، مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو، میں محمد اس کی قبر پہ جا کے جنازہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جس عورت کو زمانہ جاہلیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اتنا لحاظ رکھتا تھا، میں محمد آج اس کا جنازہ کیوں نہ پڑھاؤں؟ لوگوں توحید کی برکت سے اللہ کتنا درجہ اور مقام عطا فرما دیتا ہے۔ توحید کی برکت سے، اللہ کو مشکل کشا سمجھنے کی برکت سے، اللہ کو پکارنے کی برکت سے یہ صحابیہ بنی ہے، مشکل حل ہوئی ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کے شہر مدینہ پاک میں آئی ہے، پھر مصطفیٰ کا جنازہ نصیب ہوا ہے اور بقی کا دفن نصیب ہوا ہے۔ یہ ہے وہ عقیدہ توحید۔ سن لیجیے اللہ ہدایت دینے پہ آئے تو ایسے دیتا ہے جیسے ابو جہل کے بیٹے سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت بخشی ہے نبی رحمت جناب محمد۔ تھک گئے ہو؟ ہاتھ چکو ماشاءاللہ، جڑ جڑ تھکے بیٹھ۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد، میں لگتا تسی مٹھائی واسطے آئے ہو جنہ ہاتھ چکے نے نا سارے۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ فاتح کی حیثیت سے بڑے بڑے کافر جو تھے جن کو خطرہ تھا ہمیں نہیں چھوڑا جائے گا، ہمیں معاف نہیں کیا جائے گا، ہم یہاں سے دوڑ نکلے۔ ان میں سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے جو ابو جہل کا بیٹا ہے۔ یہ یہاں سے دوڑا، جدہ کی بندرگاہ میں پہنچا، یہاں سے بحری بیڑے پہ چڑھا، کہنے لگا میں یمن کی طرف یا کسی اور ملک کی طرف نکل جاؤں گا، نہ مکہ میں آؤں گا، نہ ہی مصطفیٰ کے ہاتھ آؤں گا، نہ ہی مجھے قتل کیا جائے گا۔ بچ نکلنے کی غرض سے یہاں سے نکلے ہیں، جدہ کی بندرگاہ پہ بحری بیڑے پہ بیٹھے، آگے تھوڑا سا چلے بحری بیڑے طوفان کی زد میں آ گیا۔ جب طوفان کی زد میں آنے لگا تو سارے بحری بیڑے پہ سوار ہونے والی سواریاں کہتی ہے لات کو پکارو، عزا کو پکارو، حبل کو پکارو، یہ جو ولی فوت ہو گئے ہیں ان کو پکارو۔ یہ لات ولی تھا، عزا بھی، لات عزا منات حبل کو پکارو۔ یہ پکارنے لگے، ملا کہنے لگا اللہ کو پکارو۔ سواریاں کہنے لگیں لات عزا منات حبل کو پکارو۔ ملاح کہنے لگا اللہ کو پکارو۔ کیوں؟ اکرمہ کہتا ہے اللہ کو کیوں پکاریں؟ کہنے لگا جن کو تم پکارتے ہو یہ سمندر کے اندر مدد کرنے پر قادر ہی نہیں، یہاں یہ مدد نہیں کر سکتے۔ تو پھر وہ پرانے ٹھیک نہیں تھے جو کہتے تھے یہاں نہیں کر سکتے، تو نئے تو کہتے ہیں کہ یا بابا لاکھ مگروں دکا تو لاسی ویچ بیٹھے، یا بابا لاکھ بیڑا ذرا دھک مہربانی کر، باسی ویچ بیٹھے ہیں مرید تو پہ جو بیڑا نو دھکا لا
مزہ آ گیا پیر ماننے کا، اس کا دھکا لگوایا جا رہا ہے۔ یہ پرانا عقیدہ ہے ابو جہل کی اور اولاد کا عقیدہ کیا ہے کہ بحری بیڑے میں لات عزا منات حبل مدد نہیں کر سکتے، یہاں صرف رب کرتا ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ، جب کشتی میں سوار ہوتے تھے تو وہ خالص کس کو بلاتے تھے؟ اللہ کو۔ اکرمہ کہنے لگا اللہ کو کہ اگر یہاں لات عزا منات حبل نہیں پہنچتے، پھر بحری بیڑے کا رخ پیچھے موڑ، مجھے اتار دے، میں جا کے اس محمد مصطفیٰ کے قدم دھونا چاہتا ہوں، اس نبی کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہی تو نبی فرماتے تھے، میرا باپ اس پر اڑا رہا اور مر گیا اور قتل ہو گیا۔ میرا باپ کہتا تھا لات عزا منات، میرے محمد مصطفیٰ فرماتے تھے کہ نہیں نہیں یہ نہیں کر سکتے، اگر یہاں آج لات نہیں پہنچتے تو میں پھر لات کو لات مارتا ہوں۔ میں آج اس رب کے پاس جانا چاہتا ہوں، اس نبی کے پاس جانا چاہتا ہوں جو نبی کہتا تھا کہ یہ لات نہیں کر سکتا، کرنے والا کائنات کے اندر صرف رب کی ذات ہے۔ آیا پھر اکرمہ واپس، جا بیٹھا رسول اللہ کے پاس، محبوب تیرے حوصلے پہ قربان، اکرمہ کو بھی قبول فرما لیا۔ ابو جہل کا بیٹا ہے، اس کی بیوی آئی اکرمہ کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر آنا چاہتا ہے، پناہ چاہتا ہے، مسلمان ہونا چاہتا ہے، لیکن ڈر رہا ہے چھپا ہوا، نکل گیا تھا پھر واپس آ گیا، اللہ نے ہدایت دے دی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو کہو آجا، میں محمد اپنی پگڑی تجھے دیتا ہوں تاکہ اس کو یقین ہو جائے کہ مجھے محمد مصطفیٰ کچھ نہیں کہیں گے، آ جائے میرے پاس۔ اگر عقیدہ توحید کو قبول کرتا ہے تو آ جائے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تو انتظار میں ہوں، میرا بندہ کب مجھے پکارے، میں تو انتظار میں ہوں، میں تو اس طلب و چاہت میں ہوں۔ اور پھر قرآن حدیث کا مطالعہ کر کے دیکھ لو، اللہ فرماتے ہیں جاؤ قرآن پڑھو، حدیث کا مطالعہ کرو۔ کون سا موقع ہے کہ مجھ سے دعا کی گئی اور میں نے قبول نہ کی ہو؟ یہ پڑھیے سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اسی پہ بات کا اختتام کرنا چاہوں گا۔ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ، لیکن تہاڈی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسی تے پھر گم شروع ہو سی۔ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ پر دکھ مصیبت بتلاؤ، جون سا دکھ آپ پہ آیا ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اولاد نہیں ہے تو زکریا کا ذکر ہے، ابراہیم کا ذکر ہے۔ اگر ایسی مصیبت میں پھنس گئے ہو جہاں سے نکلنے کا راہ نہیں ہے تو یونس کی تکلیف ہے۔ اگر لمبی بیماری میں ہو تو ایوب کی دعا قرآن پاک میں ہے۔ اگر بچہ بچھڑ گیا تو یعقوب کی دعا ہے۔ اگر کسی گندے ماحول سے بچنا چاہتے ہو تو یوسف کی دعا ہے۔ اگر جیل سے باہر آنا چاہتے ہو تو کردار یوسف تمہارے سامنے ہے۔ اگر تجھے کوئی الزام لگ گیا ہے تو سیدہ مریم اور مریم علیہ السلام سیدہ عائشہ کا کردار قرآن میں موجود ہے۔ پڑھیے ان کرداروں کو، اس لیے تو قرآن میں رب نے بیان کیا ہے کہ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ، سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، واقعہ افک کو پڑھیے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس سے بڑا دکھ کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی تکلیف کیا ہو سکتی ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ میں غزوے میں سفر میں تھی، رات کا وقت تھا، نبی علیہ السلام نے وہاں سے کوچ ہونے کا، چلنے کا حکم دیا۔ جب اونٹ اٹھانے لگے میں نے سمجھا کہ میں جلدی ذرا جا کے حاجت سے فارغ ہو کے آؤں،
میں ذرا پرے گئی حاجت کے لیے، وہاں سے اٹھی تو میں نے دیکھا میرا ہار گلے میں نہیں ہے۔ میں نے سمجھا میرا ہار ٹوٹ گیا، گر گیا ہے۔ میں واپس چلی تلاش کرنے کے لیے، ہار تلاش کرنے کے لیے واپس گئی۔ امی عائشہ فرماتی ہیں پیچھے سے نبی علیہ السلام اندھیرا تھا، انہوں نے سمجھا میں اونٹ کے ہودے کے اندر سوار ہوں، صحابہ نے ہودے کو اٹھایا، اونٹ پہ رکھا، انہوں نے سمجھا کہ میں اس میں سوار ہوں، جبکہ میں سوار نہیں تھی۔ پھر بتلاؤ کہ غیب دان کون؟ اونچی بولی، غیب دان کون؟ اللہ ہے۔ ہر جگہ دیکھنے والا، ہر جگہ سننے والا۔ اگر آپ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے، عالم الغیب ہوتے، اللہ کی قسم یہ واقعہ افک پیش ہی نہ آتا۔ نبی علیہ السلام نے اونٹوں کو اٹھوایا، چل پڑے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں میں پیچھے رہ گئی، میں آئی اس جگہ پر جہاں سے میں گئی تھی، دیکھا قافلہ موجود ہے نہیں۔ میں سوچا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، جہاں دیکھیں گے، جہاں پوچھیں گے، جہاں سنبھالیں گے، جہاں دیکھیں گے کہ اونٹ پر میں نہیں ہوں، دن چڑھے گا، روشنی ہوگی، واپس آئیں گے انہی قدموں کے نشانات پر، مجھے یہیں بیٹھے رہنا چاہیے۔ فرماتی ہیں میں بیٹھ گئی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ریت تھی، میں سو گئی۔ سیدنا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی علیہ السلام اکثر رات کو کوچ فرماتے انہیں چھوڑ جایا کرتے تھے کہ اگر کوئی چیز رہ جائے تو سویرے سنبھال کے لے کے آنا۔ صفوان نے دیکھا کوئی بندہ یہاں سویا ہوا ہے، قریب آئے، پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے انہوں نے میرے چہرے کو دیکھا ہوا تھا، پہچان گئے اور کہتے ہیں یہ تو امی عائشہ لگتی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اماں جی ایسا فرماتی ہیں یہ الفاظ انا للہ والے سن کے میں جاگ گئی۔ فرما اماں جی تم رہ گئی ہو پیچھے؟ جی ہاں میں رہ گئی ہوں۔ انہوں نے اونٹ کو بٹھایا اور مجھے اشارہ کیا سوار ہونے کا، میں اٹھی اونٹ پہ سوار ہو گئی، انہوں نے مہار پکڑ کے پیدل آگے چل پڑے۔ میں اللہ کی قسم اٹھاتی ہوں سارے راستے میں انا للہ کے سوا میں نے صفوان کے منہ سے کوئی بات نہیں سنی۔ دوپہر کا وقت ہے، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں جا کے قافلے کو پہنچی، منافقوں نے مجھے آتے ہوئے دیکھا، صفوان کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا، اونٹ پہ سوار ہوتا ہے، جناب میں آ رہی ہوں، وہ اونٹ کی مہار پکڑ کے آگے آگے پیدل چلتا جا رہا ہے۔ منافقوں نے بات مشہور کر دی نعوذ باللہ کہ امی عائشہ جان بوجھ کے پیچھے رہ گئی تھی، نعوذ باللہ صفوان کے ساتھ معاملات طے ہو گئے تھے، نعوذ باللہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسا تصور بھی نہیں ہو سکتا، لیکن سن لیجئے سجدہ کائنات پر ایسا موقع آیا ہے، اس سے بڑا دکھ کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑے تکلیف کا موقع کیا ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ بھی موجود ہے، صحابہ بھی موجود ہے، مجال ہے امی عائشہ نے غیر اللہ کو پکارا ہو یا کوئی واسطہ یا کوئی تفعیل یا کوئی وسیلہ ڈالا ہو۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کئی دن گزر گئے، میری طبیعت کوئی سفر سے واپسی ہوئے آتے ہوئے کچھ خراب ہو گئی تھی، نبی علیہ السلام کا وہ پیار والا انداز نہیں رہا تھا، میں سمجھتی تھی پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ ایک دن اندھیرے کے اندر میں سیدہ عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جسے ام مستہ کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ حاجت کے لیے مدینہ سے باہر گئی۔ واپس آتے ہوئے ایک روڑے کے ساتھ ان کا پاؤں اٹکا، انہیں جناب وہ گرنے لگی، وہ کہتی ہیں اللہ ہلاک کرے اے مستہ تجھ کو۔ میں نے کہا اے خالہ کس کو کہہ رہی ہو؟ مستہ کو کہہ رہی ہو؟ مستہ تو تمہارا بیٹا ہے، مستہ تو صحابی رسول ہے، مستہ تو بدری صحابی ہے، اور آپ برا کہہ رہی ہے۔ فرمایا عائشہ تو نہیں جانتی اس نے کیا کیا ہے؟ فرمایا اماں جی مجھے، اے اماں خالہ جی، اماں جی مجھے تو نہیں پتا۔ فرمایا تو بڑی بھولی بالی ہے، تجھے نہیں پتا تیرے بارے کیا بات مشہور ہے مدینہ طیبہ کے اندر؟ فرمایا مجھے تو کوئی پتا نہیں۔ انہوں نے ساری بات سنائی، میرے تو بخار اور زیادہ ہو گیا اور میں لرزے کے بخار کے ساتھ گھر آئی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد تشریف لے آئے۔ فرمایا عائشہ کیا حال ہے؟ فرمایا محبوب جی مجھے اجازت دو، میں اپنے باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ قربان جائے امی عائشہ کی طہارت پاکیزگی پر
یہ حجرہ نبی علیہ السلام کا ہے، دوسری طرف گھر مسجد نبی کے حجرہ سیدنا صدیق کا ہے، کیونکہ محبوب نے فرمایا تھا میرے جانے کے بعد سارے دروازے بند کر دینا مسجد نبی کی طرف جو کھولتے ہیں سوائے صدیق کے دروازے کے۔ کیا مانا؟ مسجد نبی کے ساتھ ہی دروازہ تھا گھر کا، یہاں سے نکل کے وہاں جانا چاہتی ہے، لیکن شوہر کی اجازت کے بغیر امی عائشہ نہیں گئی۔ امی عائشہ کے ساتھ رسول اللہ نے ایک بچے کو بھیجا، جاؤ عائشہ کو چھوڑ کے آؤ، جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ امی عائشہ فرماتی ہے اجازت مل گئی، میں آئی، نبی علیہ السلام سے لے کے اجازت اپنے ابا جی کے گھر اندر داخل ہوئی، اماں جی سے پوچھا، اپنی اماں سے، ام رومان سے، اماں جی کوئی آپ نے بھی بات سنی ہے میرے بارے میں؟ فرمایا بیٹا کب سے سنی ہوئی ہے؟ مجھے تو رات کو پتہ چلا ہے۔ امی عائشہ نے رونا شروع کر دیا۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کے چھت پہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، انہیں رونے کی آواز گئی، اوپر سے آواز دی کون ہے؟ ام رومان رونے والا۔ فرما عائشہ رو رہی ہے۔ یہ عائشہ کب آئی ہے؟ فرما ابھی آئی ہے۔ رو کیوں رہی ہے؟ فرما اس بات کا عائشہ کو علم ہو گیا ہے جو اس کے بارے میں بات مدینے میں مشہور ہے۔ صدیق نے وہاں ٹھنڈی آب بھر کے فرمایا ظالم ہو، ہم نے تو کفر میں بھی کبھی زنا نہیں کیا تھا، ہم تو جہالت کے دور میں زنا نہیں کیا، اسلام لانے کے بعد ہم نے یہی کام کرنا تھا۔ اور جس صفوان کے ساتھ امی عائشہ کو جوڑا گیا وہ تو فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم میں نے زندگی میں کبھی کسی عورت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، کسی عورت کو چھوا بھی نہیں، کسی عام عورت کو نہیں چھوا، عائشہ تو میری ماں ہے، مجھے جوڑنا تھا تو ہی جوڑنا تھا۔ صدیق رو پڑے، سیدہ ام رومان بھی رو رہی ہیں، امی عائشہ رو رہی ہیں۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے، امی عائشہ فرماتی ہیں 2 راتیں اور 1 دن اللہ کی قسم مجھے ایک لمحے کے لیے بھی نیند نہیں آئی، میں نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، نہ کھا سکوں نہ پی سکوں، رو رہی ہوں، بخار چڑھ گیا، جسم انتہائی کمزور ہو گیا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مہینہ کے قریب گزر گیا وقت، ایک دن نبی علیہ السلام جا رہے ہیں مدینہ طیبہ میں، آگے یہودیوں کے نوجوان کھڑے ہیں، کہتے ہیں یہ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بیوی کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، بس کہنے کی دیر تھی۔ محبوب علیہ السلام کے جس طرح حوصلے جواب دے جاتے ہیں یہ کیفیت ہے۔ محبوب علیہ السلام آئے، فرما ابو ہریرہ جی محبوب جی اعلان کرو صحابہ مسجد نبی میں اکٹھے ہوں۔ صحابہ اکٹھے ہو گئے، محبوب ممبر پہ چڑھے، جا کے خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں صفوان میرے کبھی گھر نہیں آیا، جس کے ساتھ میری بیوی کو جوڑ رہے ہو یہ کبھی میرے گھر نہیں آیا۔ اسی وقت آتا ہے جب میں گھر میں خود لے جاتا ہوں، جب میرے گھر کبھی آیا نہیں تو یہ گناہ بغیر تعلقات کے کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ عائشہ میں نے کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی کہ میری بیوی کے بارے میں ایسی بات کہو۔ پھر آپ نے سیدنا علی کو فرمایا علی تم اٹھو عائشہ کے بارے میں بتلاؤ۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عائشہ نہ بھی رہے تو اور بیویاں اللہ نے آپ کے لیے عورتیں بنائی ہیں، کوئی اور بھی نکاح ہو سکتا ہے، پریشانی والی بات کون سی ہے؟ اگر پوچھنا ہے تو مجھ سے نہ پوچھو، اپنی بیوی زینب سے پوچھو یا اپنی لونڈی بریرہ سے پوچھو، وہ بہتر جانتی، ہر وقت ان کے ساتھ رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا بریرہ جی محبوب جی بتلاؤ عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ عمر کی چھوٹی ہے، آٹا گونتی گونتی سو جاتی ہے، بھولی بھالی ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ آٹا گوندنے لگے تو سو جائے، لیکن اللہ کی قسم یہ گناہ ہو عائشہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی۔ فرمایا زینب تو ان کی سوکن ہے، تو ذرا بتا۔ امی عائشہ فرماتی ہے زینب کے ساتھ میری کوئی نہ کوئی بات ہو جایا کرتی تھی، لیکن آج زینب کو تقوی نے بچا لیا۔ زینب نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں نے عائشہ میں کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی۔
فرمایا پھر کون ہے منبر پہ کھڑے مصطفیٰ، کون ہے جو میری مدد کرے؟ میرے اہل بیت کے بارے میں مجھے تکلیف دی گئی ہے، مجھے پریشان کیا گیا ہے، لہذا کون ہے جو میری مدد کرے؟ سیدنا سعد کھڑے ہوئے، محبوب جی اجازت دیجیے ہم قتل کریں اس منافق کو جس نے یہ الزام لگایا۔ وہی آئی، محبوب جی صدیق کے گھر کی طرف چلو۔ صدیق کی گھر کی طرف مصطفیٰ جا رہے، کتنا عظیم گھر ہے جس کی طرف مصطفیٰ جاتے۔ صدیق کو برا کہتے ہو، صدیق کو برا کہتے ہو، صدیق کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ مسلمان نہیں، پھر مجھے بتلاؤ رب کی زمین پہ مسلمان ہوگا کون؟ اگر صدیق نہیں ہے تو پھر اور کون ہے؟ صدیق مسلمان نہیں ہے۔ فرمایا چلو صدیق کے گھر کی طرف آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، صدیق دروازے پہ آئے، نبی علیہ السلام کو دیکھا، دیکھنے کے بعد فیس نہ کر سکے، باہر چلے گئے شرم کے مارے، اندر داخل ہوئے ہیں محبوب۔ فرمایا ام رومان عائشہ کی ماں کو آواز دی، جی محبوب جی تشریف لے آئے ہو، بیٹھو۔ کہاں ہے میری عائش؟ کہاں ہے میری عائش؟ یا رسول اللہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی ہے، کمرے میں سیلیوں کے پاس بیٹھی ہے، بلاؤ عائشہ کو۔ بلایا گیا، محبوب علیہ السلام نے اپنے پاس بٹھا لیا عائشہ صدیقہ کو۔ فرمایا عائشہ میں تیرے بارے پریشان ہوں، کوئی بات کر، مجھے بتلاؤ حاجت روا کون ہے؟ ساری کائنات کا افضل ترین انسان پریشانی میں ہے، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، محمد مصطفیٰ سے بڑا رب کی مخلوق میں کوئی نہیں، آپ دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، مجھے بتلاؤ۔ پھر جب سب سے بڑا انسان، سب سے بڑی شخصیت دکھ میں ہے تو اس کائنات کا مشکل کشا جس پر دکھ نہیں آتا وہ صرف رب کی ذات۔ امی عائشہ بیٹھی، فرمایا عائشہ اپنے بارے میں کوئی بات ہی کر، میں بڑا پریشان ہوں تیرے معاملے میں۔ فرماتی ہے میرے ابا جی اندر داخل ہوئے، میں ابا جی کو مخاطب کر کے کہا ہے ابا جی تم بولے، تم جواب دو، تم میرے بارے میں کوئی بات کرو، کیا پوچھ رہے ہیں رسول اللہ؟ صدیق نے فرمایا عائشہ تیرا کوئی شوہر اور ہوتا پھر جواب میں دیتا، یہاں تو اونچی بولنے سے ایمان ختم ہو جاتا، کیا بولوں؟ پھر ام رومان کی طرف، امبا جی تم بولو۔ فرمایا بیٹا یہی معاملہ ہے، رسول اللہ کی ذات بڑی ہے، یہاں نہیں بولا جا سکتا۔ امی عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا واللہ المستعان، یا اللہ پھر مدد تیری ہی رہ گئی ہے، تو ہی مددگار ہے، تو ہی مشکل کشا ہے۔ رسول اللہ سامنے بیٹھے ہیں، کہہ سکتی تھی یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا، یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مشکل حل کرے۔ اب کچھ بولے، آپ معاملات کو جانتے، آپ تو ہر جگہ حاضر ناظر ہے، جہاں میں تھی صفوان تھا آپ دیکھ رہے تھے، ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں۔ کوئی ایک یہ باطل عقیدوں میں سے کوئی ایک عقیدہ ہو تو بیان کیجئے۔ امی عائشہ نے رسول اللہ کے سامنے کیا فرمایا؟ واللہ المستعان انما اشکو بثی وحزنی الاللہ، میں نہیں مانگتی پھر کسی سے، نہ باپ بھی نہیں بولتا، ماں بھی نہیں بولتی، آپ خاموش ہے تو پھر میں دعا کرتی ہوں اس رب سے جس سے یوسف کے بابا یعقوب نے کی تھی، رب سے مانگتی ہوں۔ امی عائشہ فرماتی ہے سردی کا موسم تھا، جو میں نے یہ بات کہی حضور کے ماتھے مبارک کو دیکھا تو پسینہ آ رہا تھا، میں سمجھ گئے وہی آ رہی۔ پھر میں نے خیال کیا عائشہ تیرے بارے وہی نہیں آ سکتی، تیری اتنی شان ہو سکتی ہے کہ تیری شان میں قرآن نازل ہو جو قیامت تک تلاوت ہوتا رہے؟ مجھے نہیں یقین تھا میرے بارے قرآن آئے۔ تھوڑی دیر گزری، نبی علیہ السلام فرمایا عائشہ مبارک ہو، عائشہ خوشخبری ہو، مبارک ہو، تیری برات میں رب نے بیان کر دی ہے، تو پاک ہے۔ جلدی سے ماں ام رومان خوشی سے اٹھ کے کہتی ہے اٹھ شکریہ ادا کر حضور کا۔ واہ ماں تیرے عقیدے پہ قربان جائے، یہ ہے وہ عقیدہ
کیا کہتی ہو اماں جی؟ نبی کا شکریہ ادا کر جس نے تجھے برابری کر دیا اور خوشخبری سنا دی۔ فرمایا اماں جی اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ میں اس اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے میری شان میں قرآن نازل کیا۔ میرے محبوب مہینہ پوچھتے رہے، کبھی بریرہ سے سوال کرتے رہے، کبھی زینب سے سوال کرتے رہے، کبھی علی سے پوچھتے رہے، کبھی عثمان عمر سے پوچھتے رہے۔ میں اس کا شکریہ ادا کروں جس کے سامنے میں نے کہا واللہ المستعان علی ما تصفون، اس نے قرآن کی صورت میں میری برات کا اعلان کیا اور فرمایا عائشہ بری ہے اس گناہ سے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، بہت بڑا بہتان باندھا گیا ہے۔ تمہیں سنتے ہی کہنا چاہیے تھا یہ بہت بڑا بہتان ہے، اور جنہوں نے بہتان لگایا ان کے لیے سزا کا اعلان ہوا۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا، لعنوا فی الدنیا، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ یہ تو انہی سے بلا گیا نا، تو یہاں قاری عبدالحفیظ صاحب یہی آیت پڑھتے تھے، تو پھر ذرا پڑھے نا، لعنوا فی الدنیا، لعنوا فی الدنیا، لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، امی عائشہ پر، وہ امی عائشہ الغافلات جس نے ایسے گناہوں کا سوچا بھی نہیں، المؤمنات مومنہ بھی ہے، محسنہ بھی ہے، اور اس گناہ کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں ہے، جنہوں نے لگایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب۔ یا مفسرین نے لکھا ہے دردناک عذاب نہیں، بڑا عذاب کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ جس ذات کی بیوی پر الزام لگایا ہے اس سے بڑی ذات کوئی نہیں۔ جس رب نے عائشہ کا انتخاب کیا ہے اس سے بڑی ذات بھی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، جس نے انتخاب کیا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ہے، جس کے لیے انتخاب کیا وہ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم ہے، اور جو امی عائشہ کو پھر بھی پاک نہ مانے وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پورا قرآن پڑھ جائیے، ایک ایک واقعہ پڑھ جائیے، جس کو مشکل قرآن میں جس کی ذکر ہے اس کی مشکل حل بولو کس نے کی ہے؟ اللہ۔ ہماری مشکل کشا، ہمارا حاجت روا، ہمارا داتا، ہمارا غوث اعظم، ہمارا دستگیر صرف اللہ ہے۔ یہ صفات اللہ کے لیے ہیں، یہ شان اللہ کے لیے ہے، مخلوق کی یہ شان نہیں ہے، یہ پیروں فقیروں کی شان نہیں ہے۔ پیر فقیر ہوتے ہیں، پیر محتاج ہوتے ہیں، پیر سارے فقیر ہوتے ہیں، وہ اللہ کے مانگتے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے ساری کائنات کو دینے والا اللہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔ شرینی بھی ہے جی، دعا بھی ہے جی۔ ہاں جی حضرات، حضرات بیٹھو، میاں سب کچھ تشریف رکھو، پھر میں نہ کوئی گل کروں۔ کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہو سارے؟ سارے ٹھیک ہے نا؟ ماشاءاللہ دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ویسے میں مشہور ہو گیا ہوں، مانگنے والا بھی مشہور ہو گیا ہوں۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ سے سوال کروں، تو سوال کرنے لگا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ جواب صحیح دیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلی باری منگن ڈیا تواڈے کولوں فاضل ٹاؤن جو مرکز بن رہا ہے اس کے لیے 40 کھڑکیاں، اس کی 40 کھڑکی ہے، ایک کھڑکی 10,000 کی ہے۔ 40 بندے ایسے کھڑے ہو جائیں جو ایک ایک کھڑکی دے دیں، بس اس کے بعد دعا ہے، پھر مٹھائی ہے انشاءاللہ۔ 40 کھڑکی ہے۔